خداوندا تو ایمان و شهادت. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ماہ مبارک رمضان ہے جسے اللہ نے اپنا مہینہ کہا ہے۔ اس مہینے میں روزہ جو فارسی لفظ ہے اس کو دیکھتے ہوئے فارسی کے تمام شعراء نے روزے پر کچھ نہ کچھ ضرور تحریر کیا ہے۔ مثنوی شعراء ہوں، قصیدے کے شاعر ہوں یا غزل کے شاعر ہوں، تمام فارسی شاعروں نے روزے کی اہمیت پر اپنے باتیں کہی ہیں، لکھی ہیں۔ ہندوستان میں بھی نظیری، خسرو اور اقبال نے روزے کی اہمیت بتائی ہے، لیکن ان سب سے الگ اقبال جو شاعر مشرق کہلاتے ہیں اور جنہوں نے قرآن کے رموز کو عام کیا ہے اسرار خودی کے ذریعے سے، رموز بے خودی کے ذریعے سے اور اپنے تمام کلام کے ذریعے سے، اور یہ کہا ہے کہ رمز قرآن از حسین آموختم۔ اسی لیے انہوں نے اسلام کی ان شخصیتوں کا بھی اندازہ لگایا ہے، ان کی پہچان کروانے کی کوشش کی ہے۔ وہ روزے کو بھوک اور پیاس کی طرح سے نہیں دیکھتے، عبادت کی طرح سے نہیں دیکھتے، وہ تو لازمی جز ہے، تزکیہ نفس لازمی جز ہے، برائی سے بچنا لازمی جز ہے، لیکن وہ تاریخ کی ان اہمیت کو دیکھتے ہیں، تلمیحات کے پیرائے میں اپنی بات کرتے ہیں، اور بات کرنے کے لیے جب وہ کہتے ہیں کہ چن علی درساز بانانے شہیر گردن مرحب شکن خیبر بگی، یعنی خیبر کو پکڑنے کے لیے، خیبر کو توڑنے کے لیے، اکھاڑنے کے جو کام کیا جاتا ہے روزے سے وہ کام لینا چاہتے ہیں۔ اسی لیے انہوں نے کہا کہ روزہ بر جو اتش شفخوں زند خیبر تن پروریرہ بشکند، یعنی روزہ جو ہے فقط بھوک پیاس کو مٹانے نہیں بلکہ بھوک اور پیاس کے اوپر شفقون مارنا ہے۔ شفقون کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ شفقون کا نتیجہ ہے کہ دشمنوں کو ختم کر کے، نفس کے اوپر ختم کر کے، اور جو زیادہ تن پروری کرنے والے کہیں پر جو خیبر کی طرح یعنی یہودیوں کی طرف اشارہ ہے کہ جو آج اسلام کی دشمن، اسلام کو دشمن بنے ہوئے ہیں اور اسلام کو کھوکھلا کرنا چاہتے ہیں، ان سے بھی روزے کے ذریعے سے مقابلہ کرنا ہے ہمیں۔ آج کا اور ہم دیکھیں دو چیزیں ہمارے سامنے ہیں، یہودیوں کی سازشیں اور ہمارے پاس یہ کورونا کا جو مرض ہے، اس کے لیے، ان دونوں کے لیے غریبوں کو ہمیں اس روزے کے ذریعے سے بھوک پیاس سے بچانا ہے۔ روزہ نام ہے ان غریبوں کا ساتھ دینے کے لیے کہ اس وقت جن کو افطار نہیں ہے، سحر نہیں ہے، ان تک اپنی پیغام پہنچائیں، اپنی باتیں پہنچائیں اور ان کے کھانے پینے کا انتظام کریں۔ اسی لیے انہوں نے کہا کہ ہمیں روزہ بر جو اتش شفخون مارنا ہے، پیاس پر اور بھوک پر کیوں مارنا ہے کہ خیبر تن پروریرہ بشکند، اس خیبر کی تن پروری ہے، یہ جو خون چوسنے والے ہیں ان کے ہجوم کو توڑنا ہے، ان کے اصولوں کو توڑنا ہے، اور چلنا کس اصول پر ہے؟ اس اصول پر چلنا جو قرآن کا اصول ہے۔ قرآن کا اصول کیا بنا دیتا ہے؟ گر زمینی آسماں سازت ترا انچے حق میں خواہد ان سازت ترا، جو حق چاہتا ہے وہ آئین ہے اور وہ تجھے کرنا چاہیے، اور جب ہم وہ کرنا چاہیں گے جو حق چاہتا ہے، اسے اقبال نے کہا ہے، تو دنیا میں ایک انسانیت پیدا ہو جائے گی، انسانیت کا سما بن جائے گا، مظلومیت کو نبھانے والے لوگ سامنے آئیں گے۔ روزے کے ذریعے سے جو عبادت کے سامان ہے وہ مہیا ہوتے ہی ہیں، لیکن انسانی برادری میں جو روزے کے حالت میں پیغام جانا چاہیے، کوئی بھوکا نہیں رہنا چاہیے، کوئی پیاسا نہیں رہنا چاہیے۔ خاص طور اس دور میں اقبال چاہتے ہیں کہ وہ جو خیبر کے تن پرور ہیں، جو خیبر کی طریقے یہودی جو اپنی رعایا کا خون چوس لیتے ہیں، مسلمانوں کا خون چوس لیتے ہیں، آج جس طرف دیکھیے ہر چیز جو ہے انہی کی بنی ہوئی نظر آتی ہے، ہمیں ان چیزوں سے بچ کے چلنا ہے، ہمیں ان چیزوں کو خریدنا ہے جو ہمارے ہندوستان کی بنی ہوئی ہوں، ہمارے لوگوں کی بنی ہوئی ہوں۔ جب ہم وہ کریں گے تو خیبر تن پروری جو ہے خود بخود ٹوٹے گی، اور ہمارا پیغام جو روزے کا جو خاص مقصد ہے کہ نہ کوئی بھوکا ہو نہ کوئی پیاسا ہو، جو مالدار لوگ ہیں وہ ان غریبوں کی حمایت کریں، تب یہ روزے کا ایک مکمل دائرہ ہمارے سامنے آئے گا۔ اور اقبال نے اس دائرے کو قرآن کی روشنی میں، آئین حق کی روشنی میں بتانے کی کوشش کی ہے، اور خیبر کو تلمیح بنا کے بنانے کی بات کی ہے کہ جو رسول خدا چاہتے تھے، جو علی چاہتے ہیں، جو حسین نے قرآن کے بارے میں بتایا ہے، اس راستے میں چلنے کے بعد آپ روزہ رکھیں گے تو یہ روزہ مبارک بھی ہوگا، قبول بھی ہوگا، اور اس روزے سے روزے کی اہمیت بڑھے گی، اور آپ کی خود زمین سے آپ آسمان کی پوزیشن پہنچ جائیں گے، یعنی آپ کو ترقی ہی ترقی نظر آئیں گی۔